نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے جو تصور جو ہے وہ ایک ناگزیر پہلو رکھتا ہے. دیٹ از کالڈ دا پاور آف اسٹیٹ. اگر ہم ریاستوں کے ارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو اس میں اگر کوئی ایک لامتناہی عمل ریاستوں کے ساتھ منسلک رہا ہے تو وہ طاقت کا تصور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر عہد کے اندر ریاستوں کا جو طاقت کا اصول اور طاقت کا جو استعمال ہے وہ ان کی سرگرمیوں کا ہمیشہ جو ہے وہ آئینہ دار ہے. اور آج کے دور کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اہمیت کے اندر جس سطح پر اضافہ ہو چکا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو ریاستوں کی جو نوعیت ہے وہ حایت ہے، جو اس کا جو کردار ہے بین الاقوامی اس کا تمام کا دار و مدار جو ہے وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ ہے جو اسے حاصل ہوتا ہے ان ٹرمز آف دا پاور. تو اسے کہتے ہیں دنیا کے اگر ہم نظام کے اندر دیکھیں تو آج بھی ریاستوں کے جو عزت وقار اور احترام کا جو تصور ہے وہ اسی معنی و مفہوم کی بنیاد پر پرکھا اور سمجھا جاتا ہے جس کو ہم پاور کہتے ہیں. دنیا کی سپر طاقت ہے، ریجنل پاور ہے، ڈیولپ کنٹری ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے. تو اس طرح طاقت ریاستوں کی اگر جبلت کہا جائے تو غلط نہ کہا. ہر عہد کے اندر، ہر دور کے اندر ریاستیں اس کے ساتھ منسلک رہی ہیں اور اس کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے سرگردہ بھی نظر آتی ہیں. لیکن طاقت کا اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں کہ واٹ از کالڈ دا پاور، تو یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے ایک طالب علم کے لیے انتہائی مشکل، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ناممکن سا عمل ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ایک ڈیفینیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر کوئی یونیورسلٹی قائم نہیں کی جا سکتی. اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہر ریاست کو جو ہے وہ طاقت کے معنی مفہوم سے جو ہے وہ استوار نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ طاقت کا جو ایک پیمانہ یا ڈیفینیشن بنائی جاتی ہے تمام طاقتور ریاستیں تمام زاویوں کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ پورا اترتی نظر آتی ہے. بعض اوقات کوئی ریاست جو ہے وہ ان پہلوؤں سے جو ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر لیے جاتے ہیں ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر، ان میں سے کسی ایک ایلیمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ طاقت کا وہ معنی و مفہوم حاصل کر لے کہ جو اسے دنیا کے باقی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تصور جو ہے وہ دیتی نظر آتی ہے. اس سے کہتے ہیں پاور جو ہے وہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے ریاست کے لیے ناگزیر ہے. ریاستوں کا قیام سے لے کر ریاستوں کے بقا تک کا انحصار اس کی طاقت کے تصور کے ساتھ منسلک ہے. ریاستوں کا ترقی و خوشحالی سے لے کر ریاستوں کا جو دنیا کے اندر عزت وقار اور احترام ہے ان تمام کا جو دار و مدار و انحصار ہے وہ ان کے کانسیپٹ آف پاور کے ساتھ منسلک ہے. اور اسی ہر ریاستوں کی یہ جبلت ہے اور وہ اس کے لیے سرگرد نظر آتی ہے. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم ریاست کے لیے ایک اسینشل فنکشن قرار دیتے ہیں تو دیٹ از کالڈ دا فارن پالیسی. اور فارن پالیسی کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ دا پروسیس بائی وچ ایچ اینڈ ایوری نیشن پروٹیکٹ اینڈ انہانس اٹس انٹرسٹ اینڈ اٹس پاور. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ویپن کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی اینڈ جو ہے وہ نیشن کی ترقی خوشحالی کو یا طاقتور کو یقینی بنانا ہوتا ہے. لیکن طاقت کا میں نے کہا کہ پیمانہ چونکہ طے نہیں کیا جا سکتا یا اس کے لیے کوئی ڈیفینیشن جو ہے وہ تشکیل نہیں دی جا سکتی، اس لیے تصور کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں جو ضرورت ہے اس کے کہ طاقت کے ساتھ جو اصلاح کے ساتھ جو پہلو درکار ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس تصور کو طاقت کو سمجھنا چاہیں تو مورگینتھو کا ایک کانسیپٹ جو وہ ہمارے سامنے آتا ہے. مورگینتھو جب اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا تعلق جو طاقت کے استعمال کے ذریعے کوئی ریاست جو ہے وہ دوسری ریاست کے اوپر ایکسرسائز کر کے اپنے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کو طے کرتی ہے. یعنی کہ ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاست کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہے ان تعلقات کے اندر اپنی طاقت کے استعمال کے نتیجے کے اندر اسے اپنے اہداف کے مطابق دوسرے ملک کی خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی یا ڈیسیجن میکنگ کو حاصل کرنے کا جو عمل حاصل کرتی ہے اس کو ہی ایک طاقت کا تصور جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اور اس کی واضح مثال اگر ہم اس کو دیکھنا ہے مورگینتھو پرنسپل ہے، آج کے دور کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا عمل ہو جس کو معاہدے کی کوئی شکل اور نوعیت دینے کی جو کوشش جاری ہے، اس کے اندر امریکہ کا جو تمام تر جو ایک دار و مدار ہے اس معاہدے کو ایک ایسی نوعیت کے ساتھ تشکیل دینا ایران کے ساتھ شرائط کے لحاظ سے کہ جس سے اس کی جو ہے وہ طاقت کا جو تصور ہے دنیا کے اندر سپر طاقت کا وہ قائم رہ سکے. اس طرح یہاں پر جو مورگینتھو کا جو پرنسپل ہے کہ ریاست اپنی طاقت کا جو اظہار کرتی ہے وہ دوسری ریاستوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے پہلو کی بنیاد پر جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے.
اس شعار جرجر کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنے کی جو صلاحیت ہے دراصل دیٹ از کالڈ دا پاور. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں ایک نئے معنی و مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ پاور کا جو تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے. پھر اس طرح رسل کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس لیے ضرورت ہے کہ تاکہ ہم طاقت کے کانسیپٹ کو جو معنی و مفہوم ہے اس کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکے. وہ کہتا ہے کہ طاقت دراصل ارادتاً دوسروں پر ابصر انداز ہونے کی صلاحیت ہے. یعنی کہ with the intention of a state, with the will of the government, that policy is executed on the other state, that is the reflection of the power. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ریاستیں جو ہے وہ ایک ول یعنی کہ غیر اخلاقی یا غیر جو ہے وہ معنی مفہوم کے ساتھ نہیں ہے کہ غیر شعوری طور پر، بلکہ ایک ول کے ساتھ جو ہے وہ ایک پالیسی بنا کر کسی دوسری ریاست کو یہ مجبور کیا جائے اور اسے اطاعت کے اوپر جو ہے وہ ناگزیر عمل اختیار کرنے کا جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، جس سے وہ وہی راستہ اپنے لیے متعین کرے جو کوئی دوسری ریاست جو ہے اس کے لیے متعین کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک کانسیپٹ ہے، اگر ہم پاور کو سمجھیں تو دراصل یہ کسی ریاست کی ان بلٹ صلاحیتوں کے تصور کے تحت ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ معیشت کیسی ہے، یا اس کی زراعت کیسی ہے، یا اس کی فوجی صلاحیت کیسی ہے، یا اس کے جو ہے معاشی وسائل اس کے پاس کتنے ہیں. دراصل یہ ایکسرسائز اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے سوچ اور فکر کے اوپر جب وہ اثر انداز ہونے کی جو طاقت ہے وہ اختیار کرتی ہے. اور اسے کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ دنیا کی واحد سپر طاقت، تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ یہ وہ طاقت ہے جو اپنی سوچ اور فکر کے تحت دنیا کے ہر ملک کی پالیسی کو تبدیل کرنے اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ڈھالنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے، یا کم سے کم اس کو ایکسرسائز کرنے کے جو سوچ اور فکر ہے اس کو اختیار کیے ہوئے. تو دیٹ از کالڈ دا سپر پاور. تو اس طرح یہاں پر یہ تصور ہم دنیا کے ہر اس ملک کے ساتھ تصور رکھتے ہیں جو طاقت کے کسی معنی و مفہوم کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. لیکن یہاں پر طاقت کے تصور کو مزید زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو مختلف اصطلاحات کا بالعموم استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آمانگ رکھیں. مثال کے طور پر ایک جو تصور اختیار کیا جاتا ہے پاور کے لیے، وہ فورس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو فورس ہے وہ آپ کے لیے کوئی لمحاتی عمل ہے یا کوئی لمحاتی اغراض و مقاصد ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فورس، یعنی کہ جو ایک جنگ و جدل کا کوئی عمل ہو سکتا ہے، فوجی طاقت کا جو استعمال ہو سکتا ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے ملک کو سرنڈر کر کے جو ہے وہ اپنے مفادات کو حاصل کیا جاتا ہے. جبکہ جو پاور ہے دا ایلیمنٹ آف دا پاور جو ہے وہ ایک ملٹیپل اسپیکٹ رکھتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی اور سرٹینٹی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ اس کا تعلق کسی فوری واقعہ کے ساتھ نہیں، یا اس فوری واقعہ کے نتیجے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ ریاست کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور دنیا کے اندر ریاست کا جو کردار ہے اس کا دائرہ کار کو متعین کرنے کا نام ہے. تو اس طرح جو ایک ایلیمنٹ آف پاور ہے وہ ملٹی ڈائمینشن ہے، سرٹینٹی ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ ریاست کی پالیسیوں کے اندر نظر ہے. محض جو طاقت کا جو استعمال ہے دیٹ از کالڈ دا فورس کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. پھر یہاں سے جا کر جو ایک اور اس کو تصور کیا جاتا ہے ٹو ہیو دا جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے، وہ کنٹرول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور پاور کا. پاور اور کنٹرول کے جو معنی و مفہوم ہے یہ بھی ایک متضاد معنی و مفہوم کے تحت لیا جاتا ہے. یہاں پر جو دوسرے ملکوں کو کنٹرول جب کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ڈیسیجن میکنگ کے عمل کو جو ہے کنٹرول کیا جائے، یا ان کے جو فیصلہ سازی کا جو ان کی پالیسیوں کو جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر مطابق. مثال کے طور پر آئی ایم ایف جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے پروگرام کو دینے کے لیے یا اپنے پروگرام پر عمل درآمد کرانے کے لیے بہت ساری جو ہے وہ ریاست کے جو ڈیسیجن میکنگ کی جو پالیسی ہیں اس کو جو ہے وہ اختیار کرتی ہے. تو وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کسی ملک کی پالیسیوں کو. لیکن جو پاور کا جو کانسیپٹ ہے یہ اپنی جو یونیورسلٹی رکھتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ محض کسی ملک کی پالیسیوں کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنی پالیسیوں کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک پاور ایلیمنٹ کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے اور دائرہ کار کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے. پھر ایک اور جو کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے پاور کا اور اتھارٹی کا. اب جو اتھارٹی ہے اس کے لیے جو آپ کا بنیادی کانسیپٹ ہوتا ہے کسی کے
اس کے لیے تھا کہ اس کے لیے آپ کو کوئی قانونی یا کوئی جو ہے وہ جواز آپ کے پاس ہو، یا کوئی قانونی تصور آپ کو حاصل ہو کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کسی اتھارٹی کا کوئی بانی یا مفہوم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی ریزولیشن پاس کر لے اور ایک کولیکٹیو سیکیورٹی کا کوئی نظام نافذ کرنے کے لیے جو وہ کوئی ملٹری ایکشن کا کانسیپٹ پیدا کر لے، تو اس میں وہ جو ایکسرسائز کی جائے گی اس کے لیے کہا جائے گا کہ دیٹ ایکٹ از بیسڈ آن دا اتھارٹی آف دا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں اتھارٹی جو ہے اس کے لیے قانونی جواز ہوتا ہے، یا کوئی سینکشن کسی ملک پر جب ہم لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر، تو کہا جاتا ہے کہ وہ سینکشن لگانے کی اتھارٹی موجود ہے، کیونکہ اس کے لیے قانونی طور پر جو ہے اور اخلاقی طور پر اس کے لیے جواز جو ہے وہ پہلے سے موجود نظر آتا ہے۔ لیکن جو پاور ہے، ڈائمینشن اس کی مختلف ہیں، اور اس کو نافذ کرنا جو ہے وہ سبجوگیشن کے تصور کے ساتھ نظر آتا ہے، نہ کہ اس کے لیے کوئی اخلاقی اور قانونی جواز جو ہے بنیاد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو ایک اگر ہم اس کو ایک پیمانے پر دیکھنا چاہیں گے what is called the power of a state، تو یہاں پر پاور کا معنی و مفہوم جس معنی میں دیکھتے ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشن، یعنی ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے، اور ریاست کو ایک یونٹ کے طور پر ہم اس کے بنیاد میں لیتے ہیں۔ کسی فرد کی یا کسی حکومت کی یا گروہ کی طاقت کے معنی و مفہوم کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ریاست اگرچہ طاقت کے لحاظ سے جو ہے وہ مساوی قرار دی جا چکی ہیں، جو دی جاتی ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیٹ از ایکول ان ٹرم آف اٹس ساورینٹی، کہ وہ اندرونی طور پر بھی آزاد ہے، بیرونی طور پر بھی آزاد ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے جو ریاستیں جو ہیں وہ دوسروں کے سوچ اور فکر کے مقابلے میں اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو نتیجہ حاصل کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتی ہے، دیٹ از کالڈ دا پاور۔ اور دنیا کے اندر جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اور جو بین الاقوامی حالات و واقعات ہیں اور جو ریاستوں کی جو پالیسی ہے، یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں دیٹ ایلیمنٹ آف دا پاور۔ تھینک یو ویری مچ۔